بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سلمہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل. ناظرین, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ فتنہ بلوچستان طریقے سے بلوچستان کو بدامن کرنے کی کوششیں کرتا جا رہا ہے, اور لاسٹ نائٹ بھی انہوں نے ولی جیٹ میں زرعی کالونی پہ ایک دستی بم حملہ کیا جس میں کوئی بھی نقصان نہیں ہوا, نہ مالی نہ جانی, تو صرف بم ہی ضائع کیا اور صرف ایک وہ بنا دیا, نیریٹو انہوں نے بنا دیا ہوا کہ ہم دہشت پھیلاتے ہیں. یہ دہشت گرد تنظیمیں سے بلوچستان کو پرامن نہیں بلکہ اس کو اس ترقی کے راہ سے بھی بالکل بھٹکا کے دوسری طرف لے جانا چاہتی ہیں, کہ تاکہ ان کے عوام کا, ان کے حکمرانوں کا اور ان کے رہنے والے ان واسیوں کا جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کا بھروسہ جو ہے وہ اس صوبے سے اٹھ جائے کہ یہاں پہ پرامن نہیں رہ سکتے. ناظرین, اسی طرح سے دیکھا جائے تو کل رات میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہوا اس میں 12 بندے فتنہ بلوچستان کے, وہ ان کی ایک لسٹ اپڈیٹ ہو گئی, مسنگ پرسنس کی لسٹ, اور اس میں فتنہ بلوچستان کی طرف سے بہت زیادہ جو ان کا اسلحہ تھا وہ بھی برآمد ہوا. اور اس طرح سے کر کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلوچستان میں کس طرح سے ہم ایک ترقی کی راہ اور دہشت گردی کی جو لپیٹ میں آیا ہوا بلوچستان ہے اس کو ہم کس طرح لے کر آئیں گے اس ٹریک پہ. اور اسی طرح ہم بات کرتے ہیں کہ نام نہاد کچھ ایسے تنظیمیں, کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی پروفائل اپڈیٹ کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف فالتو قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور الٹے سیدھے ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں, ڈیجیٹل وارفائر کرتے ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ان ہوتے ہیں. آپ جانتے ہوں گے میڈم ایمان مزاری کو اور ہتی علی چٹا کو, جو کہ مسلسل جو ہے وہ FIR کی زد میں ہے, اس کے باوجود بھی وہ اینٹی اسٹیٹ ہونے کا کوئی بھی حربہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. ساتھ میں بات کرتے ہیں ان نوجوانوں کا اور ان لوگوں کا جو کہ اس طرح سے کر کے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے الحاق میں شامل ہو رہے ہیں, اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں ان کا ساتھ ہو, وہ سرنڈر کر رہے ہیں, لیکن ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ان تمام معاملات پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے عدنان سلیم. عدنان, بہت شکریہ آپ کا اپنے وقت دیا. مجھے بتائیے گا کہ ایمان مزاری جس طرح سے ایک دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جی, آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ایمان مزاری جو ہے وہ صرف اور صرف ایک دہشت گردوں کی سپورٹر کیوں ہے؟ ایک طرف دیکھیں کہ مظلوم عوام بھی تو ہے, ان کا ساتھ کیوں نہیں دے رہی ہیں؟ یہ ایک ہی سائڈ پہ ون سائڈڈ ہو کے کیوں بات کرتی ہیں ہمیشہ؟ دیکھیں, سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ. ہم ایمان مزاری کی بات کریں, ہم مارنگ لانگو کی بات کریں, ہم ان کی بہن نادیہ لانگو کی بات کریں, یا ہم اس جیسی تمام خواتین کی بات کریں, یا اس دہشت گردانہ ٹولے کو ہم حمایتی طور پر پورے بلوچستان کے سامنے جب ہم رکھتے ہیں, ان کی بات کرتے ہیں, ہم جب عوام کے بیچ میں جاتے ہیں تو عوام کہتی ہے کہ ان کی حقیقت ہمارے سامنے آ چکی ہے. ان کا کردار اور ان کی اصل جو پہچان ہے اور ان کا جو نقاب کے پیچھے ایک اصل چہرہ ہے وہ ابھی مزید پوشیدہ نہیں رہا ہے. بلوچستان کا نوجوان جانتا ہے کہ ایمان مزاری ایک پراکسی ہے, ایک دہشت گرد خاتون ہے. وہ دہشت گردوں کی صدا میں اپنی آواز کو ملاتی ہے, چاہے وہ ہو مارنگ لانگا ہو یا اس طرح کی تمام خواتین ہو. یہ اتنے منافق ہے کہ جب بلوچستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو یہ لوگ دہشت گردوں کی آواز بولتے ہیں, یہ لوگ قاتلوں کی آواز بولتے ہیں, یہ قاتلوں کے لیے ٹویٹس کرتے ہیں, یہ ان کے حق میں پروٹیسٹ کرتے ہیں. لیکن جب اسی بلوچستان کی سرزمین پر بلوچستان کی بچیوں کو دہشت گرد بنایا جاتا ہے, جب ان کو خودکش بمبار بنایا جاتا ہے, جب انہیں بم بارود سے لیس کر کے بیچ چوراہے پر بلاسٹ کیا جاتا ہے, تب یہ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں. تب ان کو بلوچستان کا دکھ نظر نہیں آتا, تب ان کو بلوچستان کا ایک وہ بے ہے نا, بے بلوچستان, وہ بے بھی ان کو یاد نہیں آتا. یہ اتنے منافق کردار ہے. جب بلوچستان میں ہمارے معصوم بچوں کو شہید کیا جاتا ہے, جب آرمی پبلک اسکول خوزدار کے معصوم نہتے بچوں کو فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا, یہ ایمان مزاری جو پوری دنیا میں ایک بہت بڑی انسانی حقوق کی چیمپئن بنتی ہے, انہوں نے ان کے لیے ایک ٹویٹ تک نہیں کی. تو محترمہ, آپ کہاں کی انسانی حقوق کی ایک چیمپئن ہے؟ انسانی حقوق سے تو آپ کا دور دور تک واسطہ ہی نہیں ہے. آپ ایک پراکسی ہیں, آپ ایک دہشت گرد خاتون ہیں. پورا دنیا یہ جانتا ہے کہ آپ بین الاقوامی سطح پر اینٹی پاکستان NGOs کی ایک پراکسی ٹاؤٹ خاتون ہیں. آپ کو فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد, آپ کو موساد اور آپ کو را فنڈنگ کرتی ہے تاکہ آپ بلوچستان میں دہشت پھیلائیں, آپ بلوچستان کے امن و امان کو متنازع بنانے کی کوشش کریں. ہمارے سیکیورٹی فورسز ایک طرف رات کی تاریکی میں پہرا دیتے ہیں ہمارے سرحدوں پر, ہماری حفاظت کرتے ہیں. رات کی تاریکی میں ہم سب اپنے بستروں پر, اپنے بیڈز پر سکون کی نیند سو رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ
बम و बारूद से, गोलियों से और बंदूकों से लैस होकर पूरी रात फजर तक हमारी निगरानी करते हैं, हमारी माओ और बहनों के इज़्ज़तों के मुहाफ़िज वहाँ हमारी माओ और बहनों की इज़्ज़तों का हिफाजत करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये हमारे उन्हीं सिक्योरिटी फोर्सेस के किरदार को मुतनाज़ा बनाते हैं, उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं, उन पर बकवास करते हैं। तो बलूचिस्तान का नौजवान कभी भी तुम्हें इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे माथे का झूमर है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारा फ़ख्र है, क्योंकि जब हम पर कोई किस्म की मुसीबत आती है तो हमारी सिर्फ एक सदा पर वो लब्बैक की सदा बुलंद करते हैं और हमारे घरों में पहुंच जाते हैं, हमारे इलाकों में पहुंचते हैं, हमारे कस्बों में पहुंचते हैं और हमारी खिदमत करते हैं। तो मैं बलूचिस्तानी अवाम को भी कहना चाहता हूँ कि ईमान मज़ारी हो या मारंग लांगा हो या इस जैसी तमाम ख़वातीन, ये कभी बलूचिस्तान के खैरख्वाह नहीं हो सकते। ये सिर्फ दुश्मन के एजेंडे को हम पर मुसल्लत करना चाहते हैं। ये पाक सरजमी की इस मट्टी के गद्दार है। ये पाकिस्तान के नैरेटिव को और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को ये लोग नाकाम देखना चाहते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से ये लोग खुद नाकाम हो रहे हैं। इनको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि बलूचिस्तान का नौजवान बेदार है। बलूचिस्तान के नौजवान की हुब्बुल वतनी की सदा से तुम्हारे तमाम चाल और तमाम साजिश नाकाम होंगे। बिल्कुल हो रही हैं इनकी साजिशें। इनके जो नकाब के पीछे के चेहरे हैं वो बलूचिस्तान का हकीकी नौजवान जो हकीकी मानों में चाहता है कि बलूचिस्तान तरक्की करे, वो उनके सामने आया हो चुका हुआ है। जैसे कि आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान के नौजवान जो है वो अभी बेदार हो चुके हैं, उनमें शऊर आ चुका है। और शऊरी की बात की जाए तो शहजाद नामी एक बंदे के आपके पास खुद से इंकशाफात हैं, ज़रा मुझे बताइएगा कि क्या बताना चाहते हैं हमारी आवाम को। देखिए, सोशल मीडिया पर फितरतुल हिंदुस्तान की तमाम प्रॉक्सीज और तमाम टाउट्स बड़े एक्टिव हैं और वो ये कह रहे हैं कि रियासत पाकिस्तान ने शहजाद मुनीर नामी बलूच नौजवान को लापता किया। हाँ। तो मैं पाकिस्तान की कौम को कहना चाहता हूँ कि हम बलूचिस्तान की सरजमीन पर बैठे हुए हैं। यहाँ की एक एक चीज़ हमारी आंखों के सामने से गुजरती है और तमाम मालूमात हमारे पास होती है, क्योंकि हम आवाम के बीच में जाते हैं। हाँ। हम बैठते हैं, हम अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों का आवाम के बीच में बैठकर तस्करा करते हैं। ये जो इनका अगवा करार दिया जा रहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको अगवा किया है, शहजाद मुनीर नामी नौजवान को, ये दरअसल रियासत को बदनाम करने की एक नाकाम कोशिश है। ये रियासत पर वो लोग कीचड़ उचाने की कोशिश कर रहे हैं जो कि पिछले कई सदियों से बलूचिस्तान के नौजवानों को दहशत गर्दाना ग्रोहों में उनकी रिक्रूटमेंट करवा रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और फिर आकर वो रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। अच्छा, मतलब ये बंदा अगवा नहीं हुआ? अगवा नहीं हुआ। आप देखें, हम BYC की पहले बात करते हैं। BYC ने हमेशा मिसिंग पर्सन्स की बात की है, लेकिन आप तारीख की तरफ देखें कि कभी इनका एक भी मिसिंग पर्सन बाजियाब होकर आया हो और उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो या उसने कोई इंटरव्यू दिया हो कि हाँ मेरे हक में BYC ने जो भी प्रोपेगेंडा किया या मेरे हक में जो भी एक उन्होंने कैंपेन चलाई वो मुनज़्ज़म थी, वो मुस्बत थी, हाँ मुझे अगवा किया गया था, मैं बाजियाब हो गया और मैं BYC के शुक्रगुजार हूँ। लेकिन ऐसा कभी तारीख में नहीं हुआ। इनका ये जो बयानिया है मिसिंग पर्सन्स का, ये हमेशा नाकाम रहा है। इनके जो मिसिंग पर्सन्स हैं, इनकी लाशें हमेशा हमें पहाड़ों से मिले हैं। वो जो दहशतगर्द पहले हमलावर होते हैं, फिर जहन्नम वासिल होते हैं, फिर उन्हीं की जब तस्वीर रिलीज होती है इनके मिसिंग पर्सन्स हमें सिर्फ वहाँ नजर आते हैं। और ये बात हकीकत है, ये बात हमेशा बेनकाब हुई है। जहाँ तक अगर हम स्पेसिफिकली इसकी बात करें, इस नौजवान की, शहजाद मुनीर की, तो ये बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के एक तालिब इल्म है। ये फार्मेसी डिपार्टमेंट का है जी। इसके अभी वेरी रिसेंटली एग्जाम्स हुए थे। ये फितनतुल हिंदुस्तान की इन्हीं प्रॉक्सी खवातीन का शिकार बना है। ये BYC के दरनों में हमेशा नजर आता रहा है। ये एक रियासत है, ये इसके पास तमाम मालूमात है, आपकी तमाम डेटा है, तमाम एक्टिविटीज पर सिक्योरिटी फोर्सेस की नजरें हैं। ये नौजवान फितनतुल हिंदुस्तान की प्रॉक्सी खातून के मारंग लांगो या नादिया लांगो जैसी खवातीन के इशारों पर अफगानिस्तान मुंतकिल हुए हैं और बाकायदगी के साथ उनके वहाँ सर्विसेज लिए जा रहे हैं। वो एक फार्मेसी डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखते हैं। वहाँ अफगानिस्तान की शिद्दत पसंद और दहशतगर्द सरजमीन पर जो मासूम बलूच नौजवानों को अगवा करके लेकर जाया जाता है, उन्हीं कैंप्स में ये बच्चों को ड्रगिंग करवा रहा है, उन्हीं कैंप्स में वो बच्चों को नशा आवर अद्वियात दे रहा है। ये अपनी सर्विसेज फितनतुल हिंदुस्तान की दहशतगर्दों के लिए वहाँ प्रोवाइड कर रहा है। तो रियासत किसी भी इस तरह के नौजवान से घबराती नहीं है। रियासत ने किसी नौजवान को अगवा नहीं किया है। कहने का मकसद है कि शहजाद खुद अपनी मर्जी से इस गैंग का हिस्सा बना है और ये बाजार ये शो कर रहे हैं कि इसको रियासत ने जबरी गुमशुदा कर दिया, या फिर आप कहते हैं कि ये जो है डिसअपीयर हो गया है तो इसके पीछे रियासत का हाथ है। तो ये सिर्फ एक झूठी है और जो असल कहानी थी वो आपने इनके सामने कर दी। मेरा आखिरी सवाल है और बहुत शॉर्टकट उसमें करेंगे, वो ये है
کہ فطرت الانسان کی طرف سے باپ بیٹے کو بہیمانہ قتل کر دیا گیا، بے رحمی سے قتل کر دیا گیا کیونکہ انہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. کیا کہیں گے کہ ان نوجوانوں کو اگر ہم قومی دھارے میں لے کر آ رہے ہیں تو قومی فریضہ کیا بنتا ہے کہ ہم ان کو کس طرح سے بچائیں ان لوگوں سے؟ دیکھیے بلوچستان کے نوجوانوں کے اصل دشمن کون ہے؟ یہی بی وائی سی ہی بلوچستان کے نوجوانوں کو ٹریپ کرتی ہے. بہت سے کیسز ایسے آئے ہیں کہ بلوچستان کے معصوم نوجوانوں کو یہ جو اسمگلنگ والی گاڑیاں ہوتی ہے پہلے ان میں ان کو ایز ورکر رکھ لیا جاتا ہے اور بارڈرز ان کو کراس کروا دیے جاتے ہیں. ان کو باقاعدہ ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے افغانستان اور ایران منتقل کیا جاتا ہے. یہاں پر تو ایک امیج بنائی جاتی ہے کہ بلوچستان کا نوجوان نہ محروم ہے، وہ غریب ہے، وہ اسمگلنگ کر رہا ہے، وہ کام کر رہا ہے. لیکن پچھلے دنوں جس طرح سے DJI صاحب نے بھی بتایا کہ اسمگلنگ والی گاڑیوں سے جو بھی آمدنی ہوتی ہے وہ دہشت گردانہ گروہوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے یوز ہوتی ہے، وہ BYC کو فنڈنگ ہوتی ہے. تو انہی گاڑیوں میں بلوچستان کے نوجوانوں کو ایز ورکر پہلے رکھا جاتا ہے، بعد میں انہیں وہاں پر ہیومن ٹریفکنگ کے ذریعے لے کر جایا جاتا ہے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ BYC ایک شدت پسند دہشت گرد تنظیم ہے جو کہ بلوچستان میں نہ صرف خواتین کے استحصال کر رہی ہے بلکہ ہمارے آنے والی نسلوں کا بھی مجرم یہی BYC ہے. پچھلے دنوں کلات میں اسرار نامی اکرام نامی ایک نوجوان ہے، ان کے والد کا نام ہے غلام سرور جو کہ ایک نجی اسکول میں ٹیچر ہے. اس بچے کو ٹریپ کیا گیا، اس بچے کو افغانستان منتقل کیا جا رہا تھا. اس کے والد نے وہاں مزاحمت کی تو باپ بیٹے کو سر عام قتل کر دیا گیا. میں ریاست کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بڑے بزدل لوگ ہیں، یہ آپ کی حب الوطنی سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ آپ کی شعور سے ڈرے ہوئے ہیں. ان کو روکنا ہوگا، بلوچستان کے نوجوانوں کو بچانا ہوگا. یہ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی حفاظت کو یقینی بنائیں. تو بطور ایک قوم ہم سب آگے آئیں، ہم سب مل کر ان کا راستہ روکیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو محفوظ بنائیں. بہت شکریہ عدنان. آپ نے عدنان سلیم کی باتیں سنی اور اس میں آپ کو کہیں نہ کہیں دل ہلا دینے والے کچھ واقعات ایسے ہیں کہ کس طرح سے ایک شہزاد نامی بچہ جو ہے وہ کس طرح سے ان کے ہاتھوں ٹریپ ہوا اور افغانستان تک پہنچ گیا اور وہاں پہ ایک سہولت کاری کے تحت وہاں پہ میڈیسنس کی سپلائی کر کے کس طرح سے ایڈکشن والے کام کر کے وہاں پہ لوگوں کو سپلائی کر رہا ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اسرار یا اکرام نامی اس کے والد صاحب کو بہیمانہ طریقے سے قتل کر دیا گیا. ریاست کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دل سے ان کو لوگوں کو قبول کرے اور ان کو شیلٹر دیں، ان کو وہ سیکیورٹی دے کہ یہ لوگ دنیا میں جا کے یا پھر اسی بلوچستان میں رہ کے ایک مقام بنا کے ایک سرٹن ٹائم کے بعد یہ نکل کے آئیں تو بولیں کہ ہمارے پاکستان نے ہمارا ساتھ دیا. یہ قتل ہونے کے لیے نہیں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں، یہ پاکستان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں، بلوچستان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ بلوچستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کیا جا سکے. اور خدا را ریاست پاکستان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ جو اپنے ہتھیار پھینک کے پاکستان کے ساتھ یا بلوچستان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں ان کو گلے لگائیں، ان کی مالی معاونت کے ساتھ ساتھ ان کی سیکیورٹی کو بھی یقینی بنایا جائے. بہت شکریہ. اگلے پوڈ کاسٹ پہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.